السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد، سونے سے پہلے کی دعا۔ آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے۔ غزوہ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، مگر ان میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، لیکن 3 ہجری میں ابو سفیان نے مکمل تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر مدینے کے باہر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے، 700 آدمی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال 3 ہجری میں نماز جمعہ ادا کر کے 1000 مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، مگر ایک چوک کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حرام لقمے کا گلے سے نیچے نہ اترنا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ایک عورت کی طرف سے کھانے کی دعوت دینے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا اور پھر صحابہ نے کھانا شروع کر دیا، لیکن وہ لقمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ چنانچہ خود اس عورت نے بتلایا، یا رسول اللہ، میں نے ایک آدمی کو مقام وقی بھیجا تھا جہاں منڈی لگتی تھی، لیکن بکری نہیں ملی، تو میں نے اپنے پڑوسی آدمی کے پاس بھیجا، مگر وہ آدمی گھر پر نہ تھا۔ تو پھر میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا تو اس نے وہ بکری اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص نے بخل کیا اور لاپرواہی کرتا رہا اور بھلی بات ایمان کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تکلیف اور مصیبت کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے
وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں، ایمان کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر انتہائی کالے ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگ جاتا ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ سبھی طرح کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔